امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے اپنی حالیہ تحقیقات میں انکشاف کیا ہے کہ ایران میں بچیوں کے اسکول پر ہونے والا حملہ ایرانی نہیں بلکہ امریکی میزائل کے ذریعے ہوا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کسی ثبوت کے اس واقعے کا ملبہ ایران پر ڈالتے ہوئے اسے ایرانی ہتھیاروں کی غلطی قرار دے دیا تھا۔ تاہم سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو تجزیے سے ثابت ہوا کہ جب امریکی ٹوماہاک میزائل پاسداران انقلاب کے بحری اڈے کو نشانہ بنا رہے تھے، اسی وقت ایک میزائل ایلیمنٹری اسکول پر گرا۔ اس المناک واقعے میں 160 سے زائد بچیاں شہید ہوئیں، جس نے امریکی صدر کے دعووں کو غلط ثابت کر ایک نئی عالمی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں امریکی سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا، جس سے عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے باعث دنیا بھر میں امریکی تنصیبات ہائی الرٹ پر ہیں۔ اگرچہ بعض حلقوں کی جانب سے اس میں ایران کے ممکنہ کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اوسلو پولیس نے واضح کیا ہے کہ فی الحال اس واقعے کو مشرق وسطیٰ کی کشیدگی سے جوڑنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ناروے کے وزیر انصاف نے واقعے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا تاکہ اصل محرکات کا پتہ لگایا جا سکے۔ سعودی عرب نے خلیجی ممالک اور اپنے اتحادیوں پر ہونے والے حالیہ ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دوست ریاستوں کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جبکہ سعودی وزارت دفاع نے جوف ریجن میں ایک ڈرون حملے کو کامیابی سے ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ آئل انڈسٹری زون میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، تاہم حکام کے مطابق آپریشنز متاثر نہیں ہوئے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی ایک ایسے وقت میں پیش آئی جب اسرائیل کی جانب سے ایران کے 30 تیل کے ذخائر کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پالیسی پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات خصوصاً ڈیزل کی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹ کرایوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں مقامی بسوں کا کم از کم کرایہ 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ کرایہ 100 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ بین الصوبائی سفر بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ لاہور سے کراچی کا بس کرایہ 3000 روپے اضافے کے بعد اب 13200 روپے ہو گیا ہے۔ اسی طرح لاہور سے راولپنڈی اور مری جانے والے مسافروں کو بھی اب 10 سے 20% تک زائد کرایہ ادا کرنا ہوگا، جس نے عام شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ضلع کے مختلف حصوں میں سخت پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اس دوران ڈیرہ ٹانک روڈ اور پوٹا ہتھیالہ بازار مکمل طور پر بند رہیں گے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان پابندیوں سے استثناء حاصل ہوگا، جبکہ عام شہریوں کو صرف ہنگامی صورتحال میں سیکیورٹی فورسز کی اجازت سے نقل و حرکت کی سہولت دی جائے گی۔ کراچی میں 1 مارچ کو امریکی قونصلیٹ کے باہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے بعد بند کی گئی اہم شاہراہوں کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق مائیکولاچی پھاٹک سے جناح برج جانے والا راستہ اور جناح برج سے PIDC جانے والا MD خان روڈ اب چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان دونوں سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کے گزرنے پر تاحال پابندی برقرار ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بورڈ بیسن اور ملحقہ علاقوں کی شاہراہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث مکمل طور پر بند تھیں، جس سے شہر بھر میں ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بلڈ باتھ کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، جہاں کاروبار کے آغاز پر ہی KSE 100 انڈیکس 9780 پوائنٹس کی بڑی گراوٹ کے ساتھ 1,47,715 کی سطح پر آ گیا ہے۔ مارکیٹ میں مندی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ KSE 30 انڈیکس میں 6.39% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث مارکیٹ ریگولیشنز کے تحت ٹریڈنگ کو 45 منٹ کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری شدید جنگ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر فروخت دیکھی جا رہی ہے۔
اور پاکستان ہاکی ٹیم 8 سال کے طویل عرصے کے بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کا اعزاز حاصل کر کے وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ مصر میں منعقدہ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں شاندار کارکردگی دکھانے والی قومی ٹیم کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا، جہاں مداحوں نے کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور انہیں ہار پہنائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے اس تاریخی کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ ہاکی ورلڈ کپ رواں سال 14 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں شروع ہوگا، جس کے تیاریوں کے سلسلے میں قومی ٹیم ورلڈ کپ سے قبل پرو لیگ کے 2 اہم ایونٹس میں بھی شرکت کرے گی۔